اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایانات تصنیف نماز کے احکام کے رسالے فیضان اذان میں درود شریف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ سلطان باکرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو آج کے سلسلے نیک بننے کا نسخہ میں مرحبا کہتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شریک رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس سلسلے کے جو بھی علمی باتیں ہوں گی ان کو توجہ سے سننے، حتی الامکان ان کو لکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ تبارک و تعالی جیسا کہ اس سلسلے کے نام سے ہی مطلب واضح ہے، نیک بننے کا نسخہ، تو اس میں ایسی باتیں بتائی جائیں گی کہ جو ہمارے ذاتی عمل کے حوالے سے انشاءاللہ بہت مفید ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جسے اپنے رب عز و جل سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ نظر رب عز و جل کی رحمت پر ہی ہو۔ یقیناً بندہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور رحمت سے ہی جنت میں جائے گا، لیکن جب تک بندہ اپنی عبادت اور بندگی سے اپنے آپ کو رب تعالی کی رحمت کے لائق نہیں بناتا، اس وقت تک اسے رب تعالی کی رحمت نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رب کی رحمت پانے کے لیے نیک اعمال کرنا اور برائیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ تبارک و تعالی اس پرفتن دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ مدنی انعامات کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات ہیں، اسی طرح جامعات المدینہ کے طلباء کے لیے 92 مدنی انعامات ہیں، جامعات المدینہ کی اسلامی بہنیں جو ہیں وہ ان کے لیے طالبات کے لیے 83 مدنی انعامات کا سلسلہ ہے، اور جو مدنی منع ہیں ان کو بھی محروم نہیں کیا گیا، الحمدللہ ان کے لیے بھی مدنی انعامات کا 40 مدنی انعامات کا سلسلہ ہے۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر کے، کارڈ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ یہ سلسلہ جاری ہے، اس میں مدنی انعامات کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، تو آج کون سا مدنی انعام ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی امیر اہل سنت کی زبانی ہم سنتے ہیں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ آج کے اپنے اس سلسلے میں کس مدنی انعام کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی انعام نمبر 4، کیا آج آپ نے بات چیت، چلت پھرت، اٹھانا رکھنا، فون پر گفتگو، اسکوٹر، کار چلانا وغیرہ تمام کام کاج موقوف کر کے اذان و اقامت کا جواب دیا؟ امیر اہل سنت نے الحمدللہ تبارک و تعالی آج کا جو مدنی انعام ہے اس کو بیان کیا اور آپ نے اس کو سنا۔
یہ مدنی انعامات کے رسالے میں جو اسلامی بھائیوں کے مدنی انعامات ہے 72 مدنی انعامات ہیں، اس میں یہ مدنی انعام نمبر 4 ہے. تو اس میں ہم نے سنا کہ مطلب اذان و اقامت کے جواب کے حوالے سے ہے، تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اب اس کی کچھ وضاحت ہونی چاہیے. تو آئیے اب اس کی وضاحت سنتے ہیں کہ اس مدنی انعام کا مطلب کیا مراد ہے، کس طرح اس سے ہم عمل کر سکتے ہیں، کیا ہے اس بارے میں. جیسا کہ الحمدللہ یہ جو مدنی انعام ہے، اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بڑے پیارے انداز میں ایک سوال کی صورت میں ان باتوں پر توجہ دلائی کہ ان باتوں پر توجہ دے کر ہم کامل انداز میں اذان و اقامت کا جواب دے کر اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. مثال سوال جو ہے اس طرح کہ کیا آج آپ نے بات چیت، چلت پھرت، اٹھانا رکھنا، فون پر گفتگو، اسکوٹر کار چلانا وغیرہ تمام کام کاج موقوف کر کے اذان و اقامت کا جواب دیا؟ یہ کہ اگر پہلے سے کھا پی رہے ہوں اور اذان شروع ہو جائے تو کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہیں. یہ ایک مدنی انعام بڑے جامع انداز سے امیر سنت نے یہ مطلب ہے کہ عطا فرمائے کہ اذان و اقامت کا جب وقت آ جائے، اذان کی کان میں آواز آئے تو پھر ساری بات چیت بھی بند کر دینی، چلت پھر بھی روک دینی. یہ تو اب اس جیسے کہ مدنی انعامات میں اس مدنی انعام کو شامل کیا گیا ہے، تو ظاہری بات امیر اہل سنت نے مدنی انعامات میں ایسی باتیں شامل کی ہیں جو ہمارے نیک بننے کے حوالے سے بہت اہم ہیں. تو کیا اذان و اقامت کا جواب دینا بھی کوئی اہم ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک ویڈیو سوال موجود ہے، تو آئیے وہ سوال بھی سن لیتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ اس کا جواب بھی سنیں گے. السلام علیکم. یہ جو آپ نے مدنی انعامات کا سلسلہ شروع کیا ہے بہت ہی پیارا ہے. یہ جو مدنی انعام ہے گفتگو اور کام کاج روک کر، چلتے پھرتے اٹھتے فون وغیرہ پہ بات چیت کرتے ہوئے سب کام کاج موقوف کر کے اذان کا جواب دیجیے. میرا سوال یہ ہے کیا یہ ضروری ہے کہ اذان کا جواب دینے کے لیے تمام کام موقوف کر دیا جائے؟ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا کہ مطلب پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ اتنا ضروری ہے اس کا جواب دینا کہ سب کام کاج چھوڑ کر جو ہے چلت پھرت اٹھک بیٹھک سب جو لینا دینا سب موقوف کر دیں اور صرف جو ہے اذان اور اقامت کا جواب دیں. اصل مسئلہ یہ کہ بات ہے ذہن بننے کی، اور جیسے کہ نیکیوں کی حرص ہوتی ہے، اسی طرح جیسے آج کل دنیاوی طور پر لوگوں کو مال دنیا کمانے کی حرص ہے، تو ہر ایک جس طرح ذہن ہوتا ہے نا اس کی کوشش کرتا ہے. جیسے مثال ہے، اگر یہ کسی مارکیٹ میں اعلان کر دیا جائے کہ فلاں میدان میں فوری طور پر پہنچ جائے، ایک فارم پر کریں تو اس کی دکان کی بجلی کا بل معاف کر دیا جائے گا اور گورنمنٹ ٹیکس بھی نہیں لے گی. تو کیا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین اور شرکاء اسلامی بھائی کہ لوگ سارے کام کاج نہ صرف موقوف کریں گے بلکہ شاید دکانیں بھی بند کر دیں اور سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں گے. اب جون جولائی کی چلچلاتی دھوپ ہو چاہے یا موسلادھار بارش، چھتریاں لے کر پہنچ جائیں گے کہ دنیا کی دولت کے حصول کے لیے اس قدر قربانی، مشقت برداشت کرنا، پھر یہ معلوم بھی نہیں کہ جو رقم جو ہم مشقت کر رہے ہیں رقم ملے گی اس کے بدلے یہ بچوں کی بیماری پر خرچ ہونی ہے یا اغوا کرنے والوں کو دے کر رہائی پانے کے لیے مل رہی ہے. لیکن بس ہے کہ وہ جستجو. تو میرے بھولے بھالے اور سیدھے سادے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیاوی مال کے حصول کے لیے وقت بھی رہے، مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں آپ کو دیکھیں، آئیے یہ جو مدنی انعام ہے نا، یہ اس پر عمل کرنے میں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 سے 1.5 منٹ لگے گا، اور اس کے فضائل پر جب غور کرتے ہیں، ثواب کے حصول پر توجہ جاتی ہے نا، تو یقین کریں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا سلسلہ ہے نیک بننے کا نسخہ، اور نیک بن کر زبر نیکیاں ہی حاصل کرنی ہے. تو اس مدنی انعام کے ذریعے آخر یہ جو کام کا چھوڑنا مشکل لگ رہا ہے کہ یار کیسے یہ اتنا ضروری ہے، تو اس کی خود بخود میں فضائل عرض کروں گا نا تو اندازہ ہوگا کہ کس قدر اہم مدنی انعام امیر اہل سنت نے عطا فرمایا کہ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلیمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا. خواتین نے یہ سن کر عرض کی کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے،
مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ مردوں کے لیے دگنا ہے. اب دیکھیے مدنی انعام کیسا ہے. اب یہ تو میں نے آپ کو عرض کیا، اس میں ذرا غور تو کیجیے کہ اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان کہ اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے دراجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے. اور امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں جو آدمی بالکل الجھے ہوئے، اس کے باوجود آسانی کے ساتھ یہ نیکیاں مسلمان حاصل کر سکے تو اس مدنی انعام کے ذریعہ توجہ دلائیے. مگر افسوس کہ اتنی آسانی کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں. اب دیکھیں پیش کردہ حدیث مبارک میں جو جواب اذان کی جو فضیلت آپ نے سنی، اس کی تفصیل آپ ذرا غور کیجیے کہ اللہ اکبر یہ 2 کلمات ہیں. اس طرح پوری اذان میں تقریباً 15 کلمات ہیں. 15 کلمات. اگر کوئی اسلامی بہن، کیونکہ مدنی انعامات میں اسلامی بہنوں کے بھی 13 سیٹ ہیں، اس میں بھی یہ مدنی انعام شامل ہے، تو اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے، یعنی کہ 1-1.5 منٹ لگے گی اور یہ اذان کا خاموشی سے جو نفس پر گرا گزرتا ہے لیکن وہ برداشت کر کے جواب دے لے تو فضیلت دیکھیں گے 15 کلمات. تو اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن جو کہتا جائے اسلامی بہن دہراتی جائے، تو اس کو 15 لاکھ نیکیاں ملیں گی. اچھا 15 لاکھ تو نیکیاں ملی الگ سے، پھر 15,000 درجات بلند ہوں گے اور پھر 15,000 اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یہ اسلامی بھائی کے لیے سب دگنا ہے. اسلامی بھائی جواب دے گا تو دگنا ملے گا اس کو. تو فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم یہ ہے، تو فجر کی اذان میں تو 17 کلمات ہو گئے، اور یوں فجر کی اذان کے جواب میں 17 لاکھ نیکیاں، 17,000 درجات کی بلندی اور 17,000 گناہوں کی معافی ملی. اور اسلامی بھائی کے لیے دگنا. کیسا مدنی انعام ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین جو توجہ فرمائیں کہ اس قدر 1-1.5 منٹ میں اس مدنی انعام کی برکت سے اس قدر نیکیاں، اب یعنی کہ باقی آپ سن کر اب اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کیسا پیارا امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں کہ اس پرفتن دور میں اتنا آسانی کے ساتھ اتنی نیکیاں حاصل کرنے کی تو توجہ دلائیے. تو یہ کہ اچھا پھر یہ تو تھا اسلامی بہنوں کے لیے. اچھا اسی طرح اقامت جب ہوتی ہے تو اس میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ، تو یہ بھی ہے. یہ بھی اقامت میں بھی 17 کلمات ہو گئے. تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فجر کے اذان کے جواب جتنا ہوا. الحاصل اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ اس کے معاف ہوں گے. اور اسلامی بھائی آپ تو جھوم جائیے. تو مدنی چینل کے ناظرین اس سے آپ کو مدنی انعامات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ جو مدنی انعامات امیر اہل سنت نے اس دور میں دیے کس قدر یہ نیک بنانے کے نسخہ بھی ہے اور نیکیاں بھی کس قدر اس میں حاصل ہوتی ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو دگنا یعنی 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے اور 3,24,000 اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ اندازہ لگے کہ مدنی انعام کس قدر اہم مدنی انعام ہے. اور ایک میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا اور وہ فوت ہو گئے، تو رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے. اب یہ خوشخبری تو اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہیں تھا. چنانچہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے. تو انہوں نے جواب دیا اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے. سبحان اللہ. دیکھیں نا کہ اللہ عز و جل کی رحمت، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اندازہ لگایا کہ ابھی تو ذہن میں بات آتی ہے نا کہ اتنا کام کا چھوڑنا پڑتا ہے تو یہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ آپ اس کے فضائل پر غور کیجیے. انشاءاللہ آپ کو نفس الشیطان کتنی بھی رکاوٹ ڈالیں گے امیر اہل سنت کے عطا کردہ اس مدنی انعام پر عمل سے انشاءاللہ ہم نہیں رکیں گے. انشاءاللہ سب نیت کر لیں کہ اس کا جواب ضرور دیں گے اور اس مدنی انعام پر ہم سب عمل کریں گے، دوسروں کو ترغیب بھی دلائیں گے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ تو خوشی سے جھوم اٹھے ہوں گے کہ الحمدللہ
روزانہ چند منٹ صرف جو ہے ہم اگر توجہ کریں تو الحمدللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں نیکیاں نہ صرف حاصل کر سکتے ہیں بلکہ لاکھوں درجات کی بلندی بھی اور لاکھوں گناہوں کی معافی کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ یہ مدنی انعامات کا فیضان ہے کہ الحمدللہ ہمیں یہ ایک جو ہے مدنی انعام کی صورت میں امیر علیہ سنت نے ایک مدنی انعام عطا فرمایا کہ اس پہ ہم عمل کریں تو لاکھوں درجات کی بلندی، لاکھوں جو ہے گناہوں کی معافی اور کروڑوں نیکیوں کا حصول ہے الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کے سلسلے میں مزید ہمارے پاس کئی آڈیو سوال موجود ہیں. آئیے مزید چند ایک سوال سنتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ان کے جوابات حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فرحان عطی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک سوال عرض کرنا ہے. اگر کھانا کھا رہے ہوں اور اذان شروع ہو جائے تو کھانا روک کر جواب دینا ہوگا یا کھانا جاری رکھ سکتے ہیں؟ دوسرا یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر ضروری بات کر رہے ہوں یا ٹی وی پر ڈرامہ یا خبریں دیکھ رہے ہوں تو کیا ٹی وی بند کرنا ہوگا یا آواز کم کر دینا کافی ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. باب المدینہ کراچی سے محمد یوسف فتاری عرض کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ مدنی نماز نمبر 4 میں یہ سوال ہے کہ آج آپ نے بات چیت چلت پھرت اٹھنا رکھنا، فون پر گفتگو، اسکوٹر، کار وغیرہ چلاتے تمام کا موقوف کر کے اذان و اقامت کا جواب دیا. تو حضور میرا سوال یہ تھا کہ کیا اگر کسی ایمرجنسی صورت کے اندر کار میں یا موٹر سائیکل پر یا کسی ایمرجنسی کام میں جا رہے ہوں تو کیا اس وقت بھی یہ کام چھوڑ کر یا مطلب موٹر سائیکل وغیرہ یا کار چلانا چھوڑ کر اذان و اقامت کا جواب دینا ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ مطلب اسی مدنی انعام کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اذان شروع ہوئی تو اس سے پہلے جو ہے کھانا وغیرہ کھا رہے تھے تو اب کیا یہ کھانے کا سلسلہ بھی روکنا ضروری ہے؟ ایک موقع پر امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا کہ اگر پہلے سے کھانا کھا رہے تھے اور اذان شروع ہو گئی تو کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہیں، مگر اٹھ کر کھانا لانا، دوسروں کو کھلانا، برتن اٹھا کر رکھنا، پانی پلانا وغیرہ یہ مت کیجیے. اگر شدید حاجت نہ ہو تو دوران اذان استنجا خانے میں بھی نہ جائیں. آپ نے بڑی اور بلکہ فرمایا کہ بلکہ ذہن نصیب ایسا ادب و ترکیب نصیب ہو جائے کہ تلاوت و ناز شریف کی آواز بھی استنجا خانے میں بالخصوص جب کپڑے وغیرہ نہ پہنے ہو تو کانوں میں نہیں پڑے. کیونکہ یہ جیسے اس میں یہ بھی سوال ہے نا کہ وہ ٹی وی وغیرہ آہستہ آواز کر دیں تو یہ کر دیں، تو یہ آپ غور کریں کہ اس کی یہ تو چلیں فضائل تو ہم نے سنے کہ اذان کا جواب دینے میں مطلب یہ فضیلت ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں حصہ 7 میں فرماتے ہیں کہ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے، یعنی اذان اور یہ باتیں کر رہا ہے کچھ پہ کر رہا ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. اتنا مطلب ہے کہ بلکہ اس کے اندر حضرت حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مؤذنوں کے لیے جیسے مؤذن جو اذان دیتے ہیں نا تو ان کی دیکھیں کیسی فضیلت ہے کہ ایک چیز استغفار کرتی ہیں، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے تو اذان کہنے سے فارغ ہونے تک ملائکہ بھی اس کی موافقت کرتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ کہتا ہے وہی کہتے ہیں، اور جب اذان سے فارغ ہو جاتے تو ملائکہ قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو جو مؤذن کی حالت میں مر جاتا ہے اس عذاب قبر نہیں ہوتا. یہاں مدنی پھول یہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ اذان کا جواب جو ہے نا تو وہ دیکھیں کہ اذان کہنے سے فارغ ہونے تک ملائکہ بھی اس کی موافقت کرتے نہیں، وہ جو کہتا وہی کہتے ہیں. تو یہ اذان کا جواب دینا جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اگر اس طرح بے احتیاطی کرتے ہیں تو آج سے یہ انہیں توجہ انشاءاللہ ملی ہوگی کہ وہ اب آئندہ اس طرح کی احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ کا منادی جو ہے وہ نماز کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. یہاں جو سوال ایک ہوا کہ ٹی وی کی آواز، ڈرامے کی آواز، اپن تو ڈرامہ دیکھنا نہیں چاہیے، اور اس طرح کی جو مطلب جو گناہوں بھرے سلسلے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے سے بچنا چاہیے. اور پھر اب جب اذان ہو رہی ہے، اللہ کا منادی اللہ اکبر اور حی علی الصلاح، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے ہمیں، اس وقت جو ہے وہ ٹی وی کی آواز بلند رکھنا یا ٹی وی کے ڈرامے کو جاری رکھنا یہ کس قدر محرومی ہوگی. تو ویسے اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، اور اگر جاری تھا تو فوراً بند کر دینا چاہیے. یہ منادی ہمیں نیکی کی دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے،
دعوت اللہ دے رہا ہے وہ، اور ہم جو ہے وہ مشغول ہیں آواز آہستہ کرنے کی، کیا معنی رکھتا ہے؟ تو بہتر یہی ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. یعنی بند کریں گے ہی تو ہی ظاہر بات پوری توجہ جو اذان کی طرف، اگر نہ وہ صرف آواز بند کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو مطلب اس میں تصاویر اس طرف جو ہے توجہ رہے، تو اذان کا جو ایک توجہ حاصل کرنا چاہیے اس کے جواب کے لیے وہ نہیں ہو سکے گی. یہی مدنی نام جو ہے، جہاں یہ مدنی نام لکھا ہوا، آپ مدنی نامات کا رسالہ حاصل کریں تو وہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ پہلے سے کھا پی رہے ہوں اور اذان شروع ہو جائے تو کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہمیں بتایا گیا. دوسرا یہ پوچھا گیا تھا ہمیں آڈیو سوال کے اندر کہ اگر مطلب کبھی ایسا ہو جائے کہ موٹر سائیکل وغیرہ پہ جا رہے ہیں اور جلدی میں ہیں تو اذان شروع ہو جائے تو مطلب کسی وجہ سے موٹر سائیکل یا کار گاڑی وغیرہ نہ روک سکیں، چلتے چلتے ہی جواب دے دیں، تو کیا اس طرح بھی جواب ہو جائے گا؟ اصل میں سلسلہ یوں ہے کہ اس کی جو ترکیب ہے کہ کوشش تو یہی ہو کہ اذان کے دوران چلنا پھرنا، غذا برتن کوئی چیز اٹھانا رکھنا، چھوٹے بچوں سے کھیلنا، اشاروں میں گفتگو کرنا وغیرہ سب کچھ موقوف کر دینا ہی مناسب ہے. کہ میں نے بتایا نا کہ جو اذان کے باتوں میں مشغول رہے تو اس کے بارے میں آیا کہ اس کا معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. تو یہ کہ کوشش ہی کرے کہ یہ ترکیب رہے، جیسے راستے پر چل رہا تھا تو اذان کی آواز آئی تو بہتر یہ کہ اتنی دیر رک جائے اور چپ چاپ سنے اور جواب دے. تو یہ سلسلہ یوں ہے کہ جیسے اب اس مدنی انعام میں نا یہ کچھ جزیات ہیں، جیسے میں نے عرض کی تھی کہ مدنی انعامات میں کئی مدنی انعامات ایسے ہیں جو جزیات پر مشتمل ہے، تو اکثر پر عمل ہونے کی صورت پہ عمل مان لیا جائے گا. تو اس میں بھی صورت یوں ہے کہ جیسے اذان و اقامت کا جواب دینا، یہ ایک مدنی ایک جز ہو گیا کہ اذان و اقامت کا جواب دینا. اب اس کے 5 جز بنتے ہیں کہ پانچوں نمازوں میں، اب پانچوں نمازوں میں جب جواب دیا تو اگر اس میں سے 3 اذانوں کا بھی جواب دینے میں کامیاب ہو گئے تو بھی اس کا تنظیمی طور پر عمل مان لیا جائے گا. لیکن ہمیں تو مطلب ہے کہ ہر اس کا جواب دینا ہے کوشش کر کے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو گیا جیسے عذر ہو گیا ان کے ساتھ. اسی طرح اب جیسے بات چیت یہ جز ہے، چلت پھرت، اٹھانا رکھنا، فون پر گفتگو، اسکوٹر چلانا، تو اگر کسی نے بات چیت سے رک گئے، چلت پھرت سے رک گئے اور اٹھانے رکھنے سے رک گئے اور دو مطلب ہے کہ مثال فون پر گفتگو کریں تو وہ فون پر بتا دیں کہ میں ذرا اذان ہو گئی ہے تو ذرا میں بعد میں فون کرتا ہوں، تو وہ اس کو بھی انشاءاللہ ترغیب مل جائے گی، وہ بھی کہ آئندہ اس طرح کی احتیاط کریں گے. تو اس طرح اگر ان کے بھی 5 جزیات بن رہے ہیں تو اگر 3 جزیات پر عمل ہوا تو بھی عمل مان لیا جائے گا. تو اس طرح یہ کہ ایک پہلے وہ شخص جو کہ کبھی اس تک توجہ ہی نہیں تھی کہ اذان کے وقت بھی کیا خاموش رہنا چاہیے، اذان کا بھی کیا جواب دینا چاہیے. اب امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے بڑا کرم فرمایا اور بڑے جامع انداز سے ایک ہی سوال کے اندر، ایک ہی مدنی انعام کے اندر، ایک اتنے پیاری حکمت کے ایک سوال میں کسی کو اتنی باتیں سمجھا دینا یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ نے یہ دیا اور پھر اس میں یہ بھی کہ روزانہ آپ نے چونکہ اس مدنی انعام پہ عمل کرنا ہے کہ رسالے میں فکر مدینہ کرنی ہے کہ ایک سوال پڑھنا ہے، نیچے جو 30 خانے دیے ہوئے ہیں اس خانوں میں اپنے حساب لگانا ہے کہ آج میں نے اچھی نیتیں کی، ہاں کچھ کی تھی تو صحیح کا نشان بنا لیا اس تاریخ کے حساب سے. اسی طرح 5 نمازیں میں نے پہلی صف میں پڑھی تھی، ہاں میں تین پڑھی تھی، چلو میرا اکثر کا عمل ہوا، یہ صحیح کا نشان بنا دیا. آج میں نے آیت الکرسی سورہ اخلاص یہ بھول گیا تھا تو پھر 0 بنا دیا. اسی طرح اس کو غور کر لے تو فکر مدینہ کرے، تو جب بار بار فکر مدینہ کرے گا اور ولی کامل کے ارشادات جب وہ پڑھے گا نا تو ایک اللہ کے ولی کی بات میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے. اور امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کی نگاہ ولایت کی آپ کے سامنے مدنی بہار ہے کہ دنیا میں لاکھوں مرد و زن آج رائے راست پر گامزن ہے، نیکی کے راستے پر گئے. تو یہ ساری مطلب برکتیں اگر اس کی فکر مدینہ کی مدنی چینل کے ناظرین اور شرکاء سارا ذہن بنا لیں، پابندی کے ساتھ فکر مدینہ کریں، اس مدنی نام پہ غور کریں، ان جزیات کے مطابق کوشش کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایسا ذہن بنے گا. اب جیسے میں امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا انداز عرض کروں، آپ کا انداز ایسا ہے کہ آپ جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے نا آپ بالکل سارے کام موقوف کر دیتے ہیں، فوراً کہیں کھڑے فوراً تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور فوراً پوری توجہ کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ اذان کا جواب توجہ کے ساتھ دیتے ہیں. بلکہ بارہ دیکھا کہ آپ نے ابھی اذان کا جواب دیا تو اچانک دوسرے طرف سے اذان کی آواز آ گئی تو آپ نے اس کا بھی جواب دوبارہ اس کا دینا شروع کر دیا. یہ کیا کہ نیکیوں کی حفظ کی ایک علامت ہے کہ یار اتنی نیکیاں، چلو ایک جواب دے دیے اب دوبارہ جواب دیں. اسی طرح اگر آپ کسی وجہ سے کوئی وجہ ہے کہ آپ اذان کا جواب نہ دے سکے تو اس میں بھی اگر باوقت اذان جواب نہ دیا تو اگر زیادہ دیر نہ گزری تو جواب دے سکتا ہے. رعایت موجود ہے رد المختار کے حوالے سے. تو یہ کہ اگر باوقت اذان جواب نہ دیا تو اگر زیادہ دیر نہ گزری تو جواب دے لیں، مدنی نام پر عمل بھی ہوگا، انشاءاللہ ثواب کا حصول آپ
کو ہو جائے گا انشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ الحمدللہ امیر اہل سنت بھی اس کا جو ہے بہت اہتمام فرماتے ہیں اذان کے جواب دینے کا. تو آئیے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دے لیتے ہیں کہ مطلب اذان کے جواب دینے کی کس قدر اہمیت ہے امیر اہل سنت کی زبان انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس میں ہم چند کلمات سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم کیمیا سعادت میں یاد پڑتا ہے فرماتے ہیں کہ ایک دور وہ تھا اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو کوئی سودا کوئی کام دنیا کا غفلت کا باعث نہیں بنتا تھا یاد الہی سے. تو یہ حضرات ایسے ہوتے تھے کہ ان میں اگر کوئی موچی ہوتا اور اس نے سوا سینے کے لیے چمڑے میں داخل کر دیا اور اذان کی آواز سنتا تو سوا نکالنے کو بھی بے ادبی تصور کرتا کہ اب نہیں. اذان اللہ کے منادی نے مجھے مسجد کی دعوت دی کہ آ مسجد میں حی علی الصلاۃ نماز کے لیے آ جا اور میں یہ سوا نکالوں نہیں. وہ سوا اور چمڑا یوں ہی چبھا ہوا سوا چھوڑ کے مسجد کا رخ. اگر کوئی لوہار ہوتا ان نیک بندوں میں اور وہ لوہار اپنا ہتھوڑا اٹھائے ہوتا کہ لوہے پر گھن ماروں اور جو ہی اللہ تبارک و تعالی کا منادی یعنی مؤذن اللہ اکبر کہتا بس خلاص. حالانکہ یہ مارنے میں دیر کتنی لگتی ہے, وہ لوہے پر نہیں مارتا بلکہ وہ ہتھوڑے کو برابر میں کہیں رکھ دیتا. یار یوں چھوڑتے تو چوٹ آئے نا کسی کو, چمڑے والے تو چھوڑ دیا, یہ رکھ دیتا اس کو اور سیدھا مسجد کا رخ کرتا. پہلے کے لوگ ایسے تھے, مسجدیں ایسی آباد تھی اور یوں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے. اور ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو سارے دنیا کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں, کوئی روکنے رکنے کا تصور نہیں. خود مسجد میں ہے, باتیں کر رہے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں, ٹہل رہے ہیں تو ٹہل رہے ہیں, ہنس رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں, چیخ رہے ہیں تو چیخ رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. مسجد والے باس مطلب سارے نہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں تو بہت اچھا ماحول ہے, اذان کے جواب دینے کی ترغیب ہے, صاحب جواب دیتے ہیں. لیکن کئی جگہ ایسا ماحول ہے کہ اذان میں مذہبی حلیے والے لوگ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جس کو دیکھ کر پھر ترغیب ملتی نہیں ہے. جو نچلے درجے کے بیچارے عوام ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اذان کے دوران بات کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ پھر سارا کاروبار ان کا چلتا رہتا ہے. حالانکہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس جزیے سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ جو بہار شریعت تیسرے حصے میں نقل کیا گیا ہے کہ اذان کے دوران بات چیت کرنے والے کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے. علمان علمان. ہاں اگر اذان ہوئی اور فوراً وضو خانے کی طرف نکلا, مسجد کی طرف گھر سے نکلا یا نماز کی تیاری میں مشغول ہوا تو یہ بھی جواب ہے. اس کو اجابت بالقدم کہتے ہیں. یعنی یوں سمجھو کہ پریکٹیکلی جواب کہ یعنی کہ اب مسجد کی طرف جا رہا ہے تو اب چلتے چلتے ٹھیک ہے اذان کا جواب بھی دے لے. وضو کرنے بیٹھ گیا, اذان شروع ہوئی تو کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ وضو کرنا بھی جواب ہے کہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں نا. تو نماز کی تیاری کے لیے جو افعال کیے جاتے ہیں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے بلکہ یہ جواب ہی ہے, اور زبان کا جو جواب دے رہی بھی صحیح. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ مطلب پہلے کے اسلاف جو ہمارے ہیں, جو بزرگ ہیں, ان کے اندر جو ہے اذان کا جواب دینے کی کس قدر وہ جو اہتمام فرماتے تھے. لیکن جیسے کہ امیر اہل سنت نے بھی ہماری توجہ دلائی کہ آج ہمارے اندر جو ہے سستی بہت زیادہ ہے اور ہم اس چیز کا مطلب کوئی خیال نہیں رکھتے کہ اذان ہو رہی ہے, اس کے کوئی ادب کا اور اس کے جواب دینے کا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آج تو الحمدللہ ہم نے کافی اذان کے جواب کی فضیلت سنی اور اس کی اہمیت سنی اور کافی اس پہ گفتگو ہو گئی. تو اب تو مدنی چینل کے ناظرین ایک تعداد ہوگی کہ جس کا یہ ذہن بن گیا ہوگا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب جو ہے ہم اذان کا اور اسلامی بھائی جو مسجد میں جو باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو وہ اقامت کا بھی ضرور جواب دیا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگر ابھی تک نیت نہیں کی تھی تو اب نیت کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اذان و اقامت کا جواب دیا کریں گے انشاءاللہ. تو اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کے جواب کا طریقہ کار کیا ہے, اذان کے جواب کا, اقامت کے جواب کا. تو اگر آسانی کے ساتھ اس کا کوئی طریقہ کار بتا دیا جائے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کے اچھے طریقے سے جواب دے سکیں. اذان کے جواب کی جو فضائل بیان فرمائے ابھی, اور اس کے اندر نیکیوں کی سمجھنے کے بہت کم وقت میں کثیر نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں.
اور جب اس کے جواب کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ جتنی اہم بات بیان کی جائے گی تو اس پر توجہ بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے. اب جو نسخہ بیان کیا جا رہا ہے وہ کثیر نیکیاں جمع کرنے کا نسخہ ہے. تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ وہ نہایت توجہ کے ساتھ اس نسخے کو سماعت کریں. اور اگر کوئی جس طرح انہوں نے مثال دی کہ مال کے حوالے سے یا دنیاوی کسی بھی کام کے حوالے سے اعلان کیا جاتا ہے تو ہماری توجہ اس پر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور ایک مثال بھی انہوں نے پیش کی. اسی طرح کی ایک مثال اور جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ اتنے کروڑ کمائیں، بہت چھوٹا لکھا ہوا تھا نیکیاں. تو اگر صرف یہ لکھ دیا جائے جیسے کہ جو ہے ایک دن میں آپ 10 منٹ میں اتنے لاکھ کمائیں، یہ تو بہت زیادہ کہہ دیا میں نے. اتنے ہزار کمائیں، مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ 3024 روپے 3024 روپے کمائیں آپ روزانہ، اور اس کا اشتہار اگر لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اس طرف بڑھے گا، بلکہ اس کے SMS چل جائیں گے اور اس پر توجہ بڑھ جائے گی کہ بھائی یہ روزانہ 3000 10 منٹ میں کیسے کمائے جاتے ہیں. تو دنیاوی مال و متاع کے لیے کوششیں ہیں، اس کے لیے جستجو ہے، تقدو کی جاتی ہے. اگر یہ بیان کیا جائے کہ فلاں کتاب کے اندر یہ نسخہ لکھا ہوا ہے کہ روزانہ اتنے کمائے جا سکتے ہیں، تو اس کو سرچ کیا جائے گا کتاب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، SMS کے ذریعے، کہ کسی طریقے سے مجھے معلوم ہو جائے کہ روزانہ میں اتنے روپے کس طرح کما سکتا ہوں. تو میٹھے اور پیارے سائیں ہوئے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کا جو مال ہے وہ ہاتھ کا میل ہے، آئے گا خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نیکیاں باقی رہیں گی. اور اب جو نسخہ بیان کیا جا رہا ہے ہمارے اسلامی بھائی نے اس کی فضیلت بیان کی اور یہ بھی بتایا کہ اگر دن میں کوئی اہتمام کے ساتھ 5 وقت اسلامی بھائی اذان و اقامت کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے اللہ کی رحمت سے 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی. اور اسی میں بس نہیں، 3,24,000 درجات اس کے بلند ہوں گے اور 3,24,000 گناہ معاف ہوں گے. اب کس قدر مطلب اجر و ثواب کا یہ عمل ہے. اور دن میں اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجموعی طور پر دیکھیں اس کو ہم تو 10 منٹ بنتے ہوں گے، 10-12 منٹ کے اندر ہم اذان اور اقامت کا جواب بآسانی اتنے منٹوں کے اندر دیا جا سکتا ہے اور کثیر اجر ہے. اب اس کا جواب کس طرح دیا جائے تو اس کو بغور سماعت فرمائیں اور یاد بھی کر لیں. اور اگر ابھی یاد نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ امیر اہل سنت نے ہمیں جو ہے اس پر ایک رسالہ عطا فرمایا جس کا نام ہے فیضان اذان، جو میرے ہاتھ میں ہے، اور اس میں مفصل جو ہے وہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اذان کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نہایت آسان طریقے سے اس کو غور کر لیجئے کہ اذان جب ہوتی ہے تو اس کے آداب بھی بیان کیے گئے کہ کیا کیا اذان کے دوران ہم نے کرنا چاہیے جب اذان شروع ہو جائے. اب جب مؤذن صاحب کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے جواب میں ہم بھی وہی دہرائیں اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن صاحب اس کے بعد سکتہ کرتے ہیں، جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو ہم بھی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ جب پڑھا جائے گا تو ہم بھی وہی دہرائیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن جب مؤذن صاحب یہ کہیں گے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے. اور جب یہ کہا جائے تو مؤذن صاحب نے جب یہ پڑھا تو جواب میں ہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہیں گے پہلی مرتبہ میں. اور جب اس کو دوبارہ کہا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہتے ہوئے انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں سے لگائیں گے، بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائیں گے اور یہ کہیں گے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. میٹھے پیارے اسلامی بھائی، جو یہ عمل کرے گا اس کے متعلق لکھا ہے حدیث پاک میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ایسا کرے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے کر جائیں گے. کیسی فضیلت ہے یہ. تو جب مؤذن یہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم درود پاک پڑھیں سرکار کا نام نامی اس میں گرامی سن کر
اور اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا. بعض اسلامی بھائی اس پر بڑی آواز پیدا کرتے ہیں, تو آواز پیدا کرنا ضروری نہیں, آواز نکالنا ضروری نہیں ہے, بلکہ انگوٹھوں کو بوسہ دیں کہ آواز پیدا نہ ہو, اور آنکھوں سے لگائیں اور کہیں قرۃ عین بک یا رسول اللہ, اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لیں اللہم متعنی بالسمع والبصر, یعنی اے اللہ میرے سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما. اور جو یہ عمل کرے گا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اس کے لیے ایک نسخہ یہ بھی ہے, یہ نسخہ ہی ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ اندھے پن سے محفوظ رہے گا. تو اگر جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بینائی سلب نہ ہو, اس کا عادی بن جائے کہ جب سرکار کا نام اذان میں لیا جائے تو اپنی انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے, قرۃ عین بک یا رسول اللہ کہے, اللہم متعنی بالسمع والبصر پڑھے, انشاءاللہ رحمان اس کا فائدہ جیتے جی انشاءاللہ پائے گا. اور اس کے بعد مؤذن صاحب کہیں گے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, پھر حی علی الفلاح, حی علی الفلاح کہا جائے گا. ان چاروں کلمات کے جواب میں یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اور بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں یہ بھی ملا لے ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, یعنی جو اللہ نے چاہا ہوا, جو نہیں چاہا نہ ہوا. اتنا بھی کہہ لے گا اگر کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, تب بھی جواب ہو جائے گا. اور بہتر یہ ہے کہ اس کلمات کو بھی دوہرا لیں, یعنی حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ, حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی جو مؤذن نے کہا اس کو دوہرا لے, اور مؤذن صاحب جو کچھ کہتے ہیں اس کو دوہرا بھی لیا جائے, اگر اسی کو دوہرا لیا ہے تب بھی اذان کا جواب ہو جائے گا, تب بھی فضیلت پائے گا, تب بھی ثواب پائے گا. بہتر یہ ہے کہ اس کا جواب اس انداز سے دے جس طرح میں بیان کیا گیا. اچھا, یہ تو کلمات تھے جو چار اذانوں میں ہم سنتے ہیں, چاروں وقتی نمازوں میں. فجر کی جو اذان ہوتی ہے اس میں دو کلمات زیادہ ہوتے ہیں, جس طرح کہا کہ 15 کلمات ہوتے ہیں. ہر کلمے پر اسلامی بہنوں کے لیے یہ ثواب ہے کہ ایک کلمہ کا جواب اگر وہ دیں گی تو 1,00,000 نیکیاں, 1,000 گناہ معاف اور 1,000 درجات بلند. اور اسلامی بھائی اگر کہیں گے تو قربان جائیے کہ جو ہے خواتین میں سے کسی نے پوچھ کر ہمارے لیے ثواب مزید زیادہ کر دیا کہ بارگاہ رسالت میں اگر یہ سوال نہ ہوتا تو شاید جواب نہ ملتا. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یہ کس کے لیے, عورتوں کے لیے فرمایا, تو مردوں کے لیے کیا ہے, ارشاد فرمایا مردوں کے لیے دگنا. تو اگر اسلامی بھائی جواب دیں گے تو ہر کلمے کے بدلے میں 2,00,000 نیکیاں ہیں. چند مرتبہ دہرا لیا جائے گا, انشاءاللہ الرحمن یاد ہو جائے گا. اور اس کتاب سے بھی آپ اس رسالے کو پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن, ظاہر نیکیاں حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنی ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اسی طرح اس کو بھی دہرا لیا جائے. اچھا, اقامت کے اندر بھی یہی کلمات ہوتے ہیں, اور اقامت کے اندر جو ہے 2 کلمات زائد ہوتے ہیں, قد قامت الصلاۃ. اب بعض اسلامی میں سوچ رہا ہوں اقامت کیا ہوتی ہے, بعض لوگوں کے اسلامی بھائیوں کے لیے ہو سکتا ہے, ہمارے ناظرین کے لیے کہ اقامت کا لفظ نیا ہو. تو اقامت جو جماعت جب کھڑی ہوتی ہے اس سے قبل جو اذان والے کلمات, اذان کی طرح جو کلمات دہرائے جاتے ہیں اس کو اقامت کہتے ہیں. تو اقامت کے جواب میں بھی ہر کلمے پر نیکیاں ہیں, اور اقامت میں 2 کلمات زائد ہیں, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. اس کا جواب یہ ہے اقامہ اللہ وادامہ ما دامت السماوات والارض. اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ اس کو قائم رکھے جب تک آسمان اور زمین ہے. تو یہ اذان کا جواب تھا, اس کو جو ہے وہ دہرائیے, کوشش کیجئے کہ 5 اذان کا جواب اہتمام کے ساتھ دیا جائے. اور امیر اہل سنت کے معمولات میں یہ ہے, اس طرح انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ جو ہے اذان و اقامت کا جواب دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنا اگر جائزہ لیتے ہیں, غور کرتے ہیں, تو دوران اذان کا جواب بھی ہو رہا ہے, دیگر کام بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کتاب ہاتھ میں ہے تو اس کو کھول بھی رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, یا SMS کر رہے ہیں, SMS دیکھ رہے ہیں. امیر اہل سنت نے دیکھا کہ نہایت وقار کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ اذان و اقامت کا جواب دیتے ہیں. اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ایک اذان ہو گئی محلے سے, حالانکہ ایک اذان کا جواب دے دیا, مگر نیکیوں کا جو حریص ہو تو وہ دوسری اذان کا بھی جواب دیتا ہے. امیر اہل سنت کے معمولات میں سے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں. واقعی جو ہے یہ جو ہے وہ انہی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے اس حصے میں سے کچھ نہ کچھ برکتیں عطا فرما دے. واقعی صحیح فرما رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کا جو جذبہ ہے نا نیکیوں کے حصول کے لیے کہ فلاں چیز سے ثواب جاریہ کا ترکیب بن جائے, ایسا ہو جائے. جیسا کہ ابھی اذان سے متعلق ہی چونکہ بات چل رہی ہے
تو ایک استفتاء کے جواب میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنے میں حرج نہیں ہے، مگر اقامت سے فصل یعنی فاصلہ یا علیحدگی چاہیے، یا درود شریف کی آواز اقامت سے ایسی جدا ہو کہ امتیاز رہے اور عوام کو درود شریف جزء اقامت یعنی اقامت کا حصہ معلوم نہ ہو۔ تو آپ نے جو طریقہ اگر بتایا نا، تو آپ نے ایک بار کہ اذان و اقامت سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود و سلام کے 4 صیغے پڑھ لیجئے۔ امیر علیہ السلام جو ترغیب دلاتا ہے نا کہ اذان کے وقت کیا کیا جائے، اذان و اقامت کے وقت، تو آپ فرماتے ہیں کہ اذان و اقامت سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود و سلام کی 4 صیغے پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ پھر درود و سلام اور اذان میں فصل یعنی گیپ کرنے کے لیے یہ اعلان کیجئے۔ آپ نے اعلان تحریر فرمایا، کیا اعلان ہے کہ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ کہ اپنے مدنی چینل کے ناظرین اکثر اذان سے پہلے سنتے ہو کہ امیر علیہ سنت نے یہ ترتیب اپنے ترکیب بنائی ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اذان دیجیے، درود و سلام اور اقامت کے درمیان جب اقامت ہو تو اس کے دوران اس طرح اعلان کیجیے کہ اعتکاف کی نیت کر لیجیے، موبائل فون ہو تو بند کر دیجیے۔ اذان اب آپ کیا فرماتے ہیں کر کے اپنے رسالے فیضان اذان میں کہ اذان و اقامت سے قبل تسمیہ اور درود و سلام کے مخصوص 4 صیغوں کی مدنی التجا اس شوق میں کر رہا ہوں کہ اس طرح میرے لیے بھی کوئی ثواب جارے کا سامان ہو جائے، اور فصل یعنی گیپ رکھنے کا مشورہ میں نے یہ فتح رضوی شریف کے فیضان سے پیش کیا ہے کہ وہی جو میں نے استفتاء آپ کو بتایا کہ اعلیٰ حضرت نہیں تھا، تو امیر علیہ سنت کا انداز ہوتا ہے۔ اچھا، پھر امیر علیہ سنت کا سب سے ایک انداز یہ کہ جو چیز آپ نے پیش فرما دی نا اس پر کامل عمل کی کوشش فرماتے ہیں، پھر جس کو عمل کرتا نہیں دیکھتے تو اس کی توجہ بھی دلاتے ہیں۔ جیسا ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری تھی، تو امیر علیہ سنت نے دیکھا کہ مؤذن آئے اور اذان کے لیے اس طرح کی یہ الفاظ دہرا ہے کہ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اب جیسے ہی کہ اذان دینے لگے تو کہیں سے اذان کی آواز اس سے پہلے شروع ہو گئی، تو آپ نے اشارے سے ان کو بٹھا دیا۔ اب جب وہ اذان ہو چکی، اذان کا جواب دے لیا، تو آپ نے کہا ابھی تو آپ نے اعلان کیا ہے کہ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ جب ہم اعلان کر ہی رہے تو اس اذان کے احترام کرتے ہمیں بھی خاموش ہو جانا چاہیے کہ کچھ دیر کے بعد جواب دے دیجیے۔ یہ واقعی ایسا ہوا کہ اس موقع پر ایسی توجہ دلانا واقعی یہ امیر علیہ سنت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتوں کا نزول امیر علیہ سنت کی ذات مبارکہ پر حضرت عظیم البرکت نے اس کو اپنے فتاوی میں نقل فرمایا، اور امیر علیہ سنت نے جو فصل کا آپ نے فرمایا نا، سبحان اللہ، امت پر احسان کیا سبحان اللہ، کہ اس کو نہ صرف اس فصل کو برقرار رکھا، اس کے درمیان میں ایک مدنی پھول عطا فرما دیا اور امت کو یہ عمل پیش کر دیا کہ اس طرح آپ اس کو عمل کر لیں، اور پھر وہ الفاظ بھی عطا فرما دیے تاکہ وہ نیکی کی دعوت بھی مل گئی کہ موبائل بھی بند ہو جائے گا اور جو ہے وہ درمیان میں گفتگو پڑھ بھی لیا جائے گا اور فصل بھی قائم ہو جائے گی۔ تو یہ امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو گیا، سبحان اللہ۔ اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ابھی الحمدللہ ہم نے اذان و اقامت کے جواب دینے کا طریقہ بھی سنا اور بہت سہل انداز سے اس کو سنا، تو آپ سب بھی اس طریقے کو یقیناً آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو مطلب کسی کو صحیح یاد نہ ہوا ہو تو جیسا کہ بتایا گیا کہ امیر علیہ سنت کا رسالہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی اپنے قریبی شاخ سے حاصل کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے بھی اس رسالے فیضان اذان کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ رسالہ امیر اہل سنت کی معینات تصنیف نماز کے احکام کے اندر بھی موجود ہے، جس کے بعد نماز کے احکام اس میں سے یہ رسالہ لے لیں، الگ سے رسالہ حاصل کر لیں، ویب سائٹ سے اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یوں جو ہے آپ اذان اور اقامت کے جواب کا مکمل طریقہ جو ہے اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے طریقے سے اذان کا جواب دینے، اقامت کا جواب دینے اور اس سے جو نیکیاں ہیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب مدنی انعامات کا چونکہ اپنا یہ سلسلہ ہے، مدنی انعامات کے حوالے سے اس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اب مدنی انعام نمبر 4 پہ آج ہم نے گفتگو کی ہے، لیکن مدنی انعام صرف 4 نہیں ہیں، 72 ہیں۔ اب 72 مدنی انعامات پر کس طرح عمل کیا جائے؟ اب میرا شروع میں عمل جو ہے چند مدنی انعامات پہ ہے، میں اس میں مزید کیسے ترقی کروں؟ آئیے امیر اہل سنت کی زبانی یہ سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعین شہر سے محمد رضوان اتاری عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ایک اسلام بھائی 72 مدنی انعامات کا عامل بننا چاہتا ہے, وہ کیا طریقہ کار اختیار کرے, اور 72 مدنی انعامات پر عمل کرنے والے کے لیے مزید عمل میں اضافے کے لیے کیا مدنی پھولات ارشاد فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے 63, طالبات کے لیے 82, طلبا کے لیے 92, مدنی منوں کے لیے 40, اور وہ خصوصیوں کے لیے غالباً 27 ہے, نابینا اور جو ہمارے گونگے بیرستہ ہیں بھائی. مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے یہ وہ کسی پر عمل کرنے کے لیے تو عمل کرتا رہے تو استقامت بھی ملے گی انشاءاللہ, اور عمل بڑھتا چلا جائے گا. خالی وہ بہت مشکلیں کر کے چھوڑ دے گا تو نہیں ہوگا. بہت سارے انعامات ایسے ہیں, اس میں آپ غور سے پڑھیں گے نا تو وہ تو آلریڈی آپ کے ادا ہو رہے ہیں. 5 نمازیں تو پڑھ ہی رہے ہیں آپ. اس طرح کے آپ کو مختلف انعامات اس میں نظر آئیں گے, آپ گنے اس کو, حوصلہ افزائی ہوگی آپ کی کہ ان پر تو میں پہلے سے ہی عمل کر رہا ہوں. تو یوں انشاءاللہ آپ بڑھتے چلے جائیں گے. اور 72 انعامات پر ہی کیا منحصر ہے, تو آگے بہت انعامات ہیں جن پر ہم کو عمل کرنا ہے, اور اپنی پوری زندگی جو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ تبارک و تعالی آج کے اس سلسلے میں ہم نے نیک بننے کا جو ایک نسخہ ہمارا سلسلہ ہے, جس میں الحمدللہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں کمانے کا نسخہ ہم نے حاصل کر لیا ہے, اور اس نسخے پر جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب عمل کی نیت کرتے ہیں. اور آج سے ہی ابھی سے یہ نیت کرنے کی, ابھی جو مجھے اذان کی آواز آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی تب سے ہی میں جو ہے اذان کا جواب دینا شروع کر دوں گا, اور مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں. یہ 4 نمبر مدنی انعام ہے. اس طریقے دیگر مدنی انعامات کو آپ پڑھیں, ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے نیکیوں کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے, اور انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پورے 72 مدنی انعامات کا ہم سب کو عامل بنائے, جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس طریقے سے ہمیں جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.